السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو نورانی قاعدے کا پہلا سبق بیسک جو ہر مسلمان جانتا ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مکمل تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل ترتیل کے ساتھ نازل کیے ہیں، اس لیے میری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھائیں اور دنیا کے تمام مسلمان کے گھروں میں مکمل تجوید کے ساتھ قرآن مجید کے تعلیم پہنچ جائے۔ تو لیجئے نورانی قاعدے کے دوسرا سبق شروع کر رہا ہوں۔ آپ کو نظر آ رہا نمبر 1 الف۔ الف کا مخرج منہ کے اندر کے کھلا حصے سے نکلتا ہے۔ بہت سارے بچے الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ بہت سارے بچے الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ جیسے الف، جیسے کیسے الف، یہ صحیح نہیں ہے۔ الف کو صحیح طور پر ادا کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ الف اس طرح ادا کرے، اس طرح پڑھے الف۔ نمبر 2 با۔ بی ڈبل اے، بی ڈبل اے بے نہیں ہوتا، بی ڈبل اے با ہوتا ہے۔ تو با کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹ دکھا دے رہا ہے آپ کو، یہ ہونٹ دکھائی دے رہا ہے، دونوں ہونٹ جب ملتا ہے تو با نکلتے ہیں۔ جیسے با اگر باہر والے حصے جو خشکی والے حصے جو اگر ملائیں گے تو میم نکلے گا، اگر باہر کے تری حصے کو جب ملائیں گے دونوں تو با صحیح طور پر ادا ہوتی ہے۔ نمبر 3 تا تے نہیں ہوتا، تا الف تا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھینچ کر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہیں اپنے سانس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تا کیسے؟ تا ٹی ڈبل اے تا۔ اب ہم کو کیسے تا نکلتا، صحیح طور پر تا کس طرح نکلتا ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری زبان ہے، دکھائی دے رہا؟ یہ گول جو ہے زبان ہے، یہ ہمارے زبان کے نوک ہے، یہ بیچ ہے، یہ جڑ ہے۔ تو اس نوک کو یہاں پر لگانا ہے، یہ جگہ پر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تا صحیح طور پر ادا ہوتی ہے۔ دانت کے جڑ میں لگانے سے تا صحیح طور پر ادا ہوتی ہے۔ معلوم ہو گیا؟ تا۔ نمبر 4 سا کا مخرج جو ہے زبان کے نوک اور ثناء علیٰ کے کنارے سے لگانا پڑتا ہے۔ جیسے سے نہیں پڑھا جاتا۔ کیسے؟ سا کو سے پڑھنا نہیں چاہیے، سے مجہول ہو جاتا ہے، معروف پڑھنا ہے، صحیح طور پر معروف پڑھنا ہے۔ تو سا ہم کو کس طرح نکالنا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ زبان کے نوک ہے اور یہ زبان کے بیچ ہے، یہ زبان کے جڑ ہے۔ یہ زبان کے نوک کو اوپر کے دانت کے کنارے سے لگانا ہے، یہ جگہ پر لگانا ہے، یہ جگہ پر لگانے سے سا صحیح سے ادا ہوتی ہے۔ اب آگے جیم۔ نمبر 5 جیم کا مخرج زبان کے بیچ اور اوپر کے تالو سے لگانے سے جیم ادا ہوتی ہے۔ جیم کیسے؟ کھینچ کر پڑھیں گے، ہم لوگ کھینچ کر پڑھنا عادت بنائیں گے۔ کھینچ کر پڑھنے سے سانس لمبی ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ تو جیم
جیم کا مخرج آپ کو نظر آ رہا، یہ دیکھیے جی، یہ زبان ہے، یہ ہمارے زبان ہے، یہ زبان کو، یہ زبان کے بیچ ہے، زبان کے بیچ کو اوپر کے تالو سے لگانے سے جیم ادا ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہا کا مخرج حلق سے نکلتا ہے، حلق کے بیچ سے نکلتا ہے، حلق کے بیچ۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے گلے کے جو حصہ ہے، ہمارے گلے کے جو حصہ ہے، ہمارے گلا جو ہے 3 حصہ میں بٹا ہوا ہے، ایک اقصیٰ ہے، وسط ہے اور ادنا ہے۔ تو ہمارے جو بیچ والا حصہ وسط جو حلق جو ہے بیچ والا حصہ ہے، یہ بیچ والا حصہ ہے، اس سے ہا عین ہا نکلتا ہے۔ اس کو مشق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار مشق کرنے سے صحیح طور پر ادا ہوتی ہے۔ نمبر 7، خا یہ وسط حلق، یہ ادنائے حلق، حلق کے ایک دم شروع حصے سے، حلق کے ایک دم حلق کے ایک دم شروع حصے سے، منہ کے سامنے والے جو ہے اس سے خا ادا ہوتی ہے، خا بار بار پڑھنے سے صحیح طور پر ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دال، نمبر 8، دال کا مخرج جس طرح ہم لوگ دال پڑھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ تا پڑھتے ہیں، تا کا مخرج جو ہے دال کا مخرج وہی ہے، زبان کے نوک کو یہ ثنایا علیہ کے اوپر والے دانتوں کے جڑ سے لگانے سے دال ادا ہوتی ہے۔ نمبر 9، دال کا مخرج سا کا مخرج کی طرح ہی ہے، دال کا مخرج سا کی مخرج کی طرح ہی ہے۔ جیسے زبان کے نوک، یہ زبان کے نوک ہے، اس زبان کے نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے سے لگانے سے، ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگانے سے سا صحیح طور پر ادائیگی ہوتی ہے۔ آج میں اپنا یہ سبق یہیں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر سے نورانی قاعدے کے دوسرے سبق پر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔